दुनिया की आबादी 8 अरब से तजावुज कर चुकी है और पॉपुलेशन के हवाले से बातचीत बहुत जल्द कंट्रोवर्शियल भी हो जाती है, क्योंकि सवाल उठता है कि इस मसले का असल सबब क्या है। पहले तो हमें ये जानना और मानना है कि ये एक मसला है। अगर इसके तदारुक में अगर कुछ करना है तो क्या किया जाना चाहिए। आबादी के बारे में गुफ्तगू को तंग नजर लोग गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं और वो बात करते हैं कि कुछ लोग सही लोग हैं, प्लेनेट अर्थ पर होने चाहिए, शायद वो अपने बारे में ऐसा कहते हैं, और कुछ सही लोग नहीं हैं। उनके बकौल जैसे गुर्बत में मुब्तला लोग, कलर्ड पीपल, आप बेहतर समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वर्ल्ड पॉपुलेशन के इशू पर बात करना कभी भी इस किस्म की डायलॉग के लिए जवाज नहीं बनना चाहिए और किसी भी सूरत में किसी भी प्लेटफॉर्म को इस तरह का मौके नहीं फराहम करना चाहिए। हर इंसान का जमीन के वसाइल पर एक जायज हक है जो एक सफिशिएंट और फेयर अमाउंट में हो, लेकिन अब चूंकि आबादी 8 अरब से तजावुज कर चुकी है तो आबादी में ये बढ़ोतरी इस प्लेनेट को इकोलॉजिकली ब्रेकिंग पॉइंट की तरफ लेके जा रही है। बदकिस्मती से एक एवरेज पर्सन का कंजम्पशन पैटर्न इस प्लेनेट की सस्टेनेबल लेवल से 50% जायद है। अमेरिका में औसतन हर शख्स इस प्लेनेट की सस्टेनेबल यील्ड से 5 टाइम्स ज्यादा यूज करता है। जब हम पॉपुलेशन इशू की बात करते हैं तो हमारा मतलब एक ऐसी सिचुएशन से है इन विच द अर्थ कैन नॉट रीजनरेट द रिसोर्सेज यूज्ड बाय द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ईच ईयर, and this has been the case every year since 1970, with each successive year becoming more and more damaging. इस अनसस्टेनेबल सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए हमें ये समझने की जरूरत है कि ओवर पॉपुलेशन और ओवर कंजप्शन को क्या चीज कंट्रीब्यूट कर रही है and how these trends are affecting everything from climate change to socio-political unrest. आज जमीन पर 8 अरब से ज्यादा लोग बसते हैं। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक ये आबादी 2100 यानी नेक्स्ट सेंचुरी तक 10.8 बिलियन और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 मिलियन बता रहे हैं। और हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट बहुत सारे मुमालिक में गिरेगी, लेकिन फिर भी 11 से 12 बिलियन। Interestingly, if extra progress is made in women's reproductive self-determination and fertility falls more than the United Nations assume, the population in 2100 might be relatively small, around 7.3 billion. इस वक्त दुनिया की आबादी बड़ी तादाद में बढ़ रही है, तकरीबन 80 से 90 मिलियन लोग हर साल, और हमारे वाइटल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की सप्लाई कम होती जा रही है। इस अनसस्टेनेबल ट्रेंड में कई फैक्टर्स शामिल हैं, जैसे मोर्टेलिटी रेट में कमी, मानाए हमल तदाबीर में कमी, एजुकेशन में कमी। अगर हम ओवर पॉपुलेशन के इफेक्ट्स की बात करें तो ये एक लॉजिकल बात है कि दुनिया की आबादी में इजाफा रिसोर्सेज पर एडिशनल प्रेशर डालेगा। मतलब खाने पीने, रिहाइश, एनर्जी, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और दीगर चीजों की ज्यादा डिमांड होगी, और ये सारी कंजप्शन क्लाइमेट क्राइसिस, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिजास्टर और पैंडेमिक की खतरात को बढ़ाती है। हम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि क्लाइमेट चेंज का करंट फेज एंथ्रोपोजेनिक है, यानी इंसानों की वजह से है। तो आबादी में मजीद इजाफा मजीद माहौलियाती खराबियां पैदा करेगा, जिसके नतीजे में ज्यादा डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी में कमी, पोल्यूशन और एमिशन में इजाफे का सामना होगा और क्लाइमेट चेंज को मजीद एक्सेलरेट करेगा, जमीन पर जिंदगी के बका को खतरे में डालेगा। Each spike in the global population has a measurable impact on the planet's health. एनवायरमेंटल रिसर्च लेटर में छपने वाली एक स्टडी के मुताबिक एक फैमिली अगर एक बच्चे की पैदाइश में कमी ले आए तो वो हर साल 58.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर एमिशन में कमी कर सकता है। क्लाइमेट क्राइसिस और आबादी के इजाफे की वजह से पैदा होने वाली स्कैरसिटी, कॉन्फ्लिक्ट्स और सियासी बदअमनी में इजाफे का बायस बन सकती है। हम दुनिया में पानी, जमीन और तवानाई के वसाइल पर जंगे होते देख रहे हैं और आबादी बढ़ने से ये अफरा तफरी मजीद बढ़ने का खतरा है। हालिया बरसों में नए पैथोजेंस इंसानों के लिए चैलेंजिंग साबित हो रहे हैं, जिनमें कोविड-19, इबोला, ज़ाइका वायरस और वेस्ट नाइल वायरस शामिल हैं। ये जानवरों से शुरू हुए और इंसानों में मुंतकिल हुए, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स के साथ साथ हमारा कांटेक्ट और इंटरेक्शन बढ़ रहा है।
وائلڈ لائف کے علاقوں کو ہیومنز نے انویڈ کیا ہے، ان کے ہیبیٹیٹس کو تباہ کر دیا ہے۔ اگر کوئی وبائی مرض پھیلتا ہے تو 8 ارب لوگوں سے بھری دنیا میں سماجی فیصلے کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہوگا۔ گلوبل کانٹیکسٹ میں تو ڈسکشن بہت ہو گئی، اب آتے ہیں پاکستان کی طرف، سنتے جائیے اور پریشان ہوتے جائیے۔ 1947 اگست، ایٹ دی ٹائم آف آور انڈیپینڈنس، ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی کمبائنڈ پاپولیشن 70 سے 75 ملین تھی، جس میں ویسٹ پاکستان یعنی موجودہ پاکستان کی آبادی 33 سے 34 ملین تھی اور ایسٹ پاکستان موجودہ بنگلہ دیش کی آبادی 42 سے 40 ملین تھی، یعنی ایسٹ پاکستان کی آبادی زیادہ تھی۔ اس میں 70 سے 80 لاکھ وہ لوگ بھی شامل کریں جو انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے، تو پاکستان کی آبادی اس وقت بشمول مہاجرین 4 کروڑ یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ اب پاکستان کی پاپولیشن کچھ اندازوں کے مطابق 260 ملین یا 26 کروڑ ہے۔ ہم 1947 سے لے کر اب تک اپنی آبادی میں 6.5 ٹائمز یا 6.5 گنا اضافہ کر چکے ہیں، اور بنگلہ دیش کی آبادی اس وقت یعنی 1947 میں ہم سے 8 ملین زیادہ تھی۔ اس وقت بنگلہ دیش کی آبادی 17 سے 18 کروڑ ہے، یعنی ہم سے 8 کروڑ کم۔ اس وقت پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ انڈیا، چین، امریکہ اور انڈونیشیا آبادی کے لحاظ سے بالترتیب پہلے، دوسرے، تیسرے اور چوتھے نمبر پہ ہیں۔ پاکستان میں ہر سال 2 سے 3% آبادی میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ٹرینڈز یہی رہے تو رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ 2030 تک ہم دنیا کی 4th موسٹ پاپولس نیشن ہوں گے، یعنی انڈونیشیا کو ہم شکست دے دیں گے، اور 2050 تک یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہماری آبادی 400 ملین یا 40 کروڑ ہو جائے گی۔ گورنمنٹ نے 2.55% سالانہ آبادی میں اضافے کو قومی ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ فیڈرل منسٹر پلاننگ احسن اقبال نے پی ایم کی ڈائریکشن پہ جولائی 2025 میں ہونے والے اعلیٰ سطحی اجلاس میں بتایا کہ 2017 سے 2023 تک آبادی میں 3 کروڑ 38 لاکھ کا اضافہ ہوا۔ اجلاس میں پیش کیے گئے اسٹیٹسٹکس کے مطابق ملک کی 40% آبادی نے کبھی اسکول نہیں دیکھا۔ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق ہر گھنٹے میں 30 نوزائیدہ بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور گورنمنٹ کی رپورٹس کے مطابق ہر 50 منٹ میں ایک ماں اپنا بچہ کھو بیٹھتی ہے۔ پاکستان دنیا کے ان 8 ممالک میں شامل ہے جو 2050 تک دنیا میں بڑھنے والی کل آبادی میں 50% حصہ ڈالیں گے۔ یونائٹڈ نیشنز کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق دنیا کی آبادی میں اضافے کی شرح میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ جہاں پوری دنیا میں آبادی میں اضافے کی شرح 1% سے کم رہی، پاکستان میں یہی شرح 2.55% ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ جس شرح سے پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے، کیا یہ پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے؟ اور کیا مستقبل میں پاکستان اتنی آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وسائل بھی دستیاب ہوں گے؟ ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کی غربت کی شرح میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جو 40% سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان کے لیے غربت کی نئی حد $4.20 پر پرسن پر ڈے مقرر کی گئی ہے، جو پہلے 3.65 تھی۔ ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان میں 16.5% آبادی انتہائی غربت میں رہتی ہے، تو اس لحاظ سے آبادی میں تیزی سے اضافہ خطرہ ہے، کیونکہ آبادی اور وسائل کے درمیان توازن نہیں۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے قدرتی اور معدنی وسائل کم ہو رہے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال پانی کی کمی۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی فلیگ شپ رپورٹ ایشین واٹر ڈیولپمنٹ آؤٹ لک جو 2025 کے آخر میں جاری ہوئی، اس کے مطابق پاکستان کی 80% سے زائد آبادی کو کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں حوالوں سے سیف ڈرنکنگ واٹر تک رسائی حاصل نہ ہونے کے باعث ملک واٹر انسیکیورٹی کا شکار ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں پر کیپٹا واٹر اویلیبلٹی 1972 میں 3500 کیوبک میٹر تھی، جو 2020 تک کم ہو کر صرف 1000 کیوبک میٹر رہ گئی ہے۔ یہ تو 5 سال پرانی فگر ہے۔ اب آبادی میں کروڑوں افراد کا مزید اضافہ ہو گیا ہے، تو پر کیپٹا واٹر اویلیبلٹی 1000 کیوبک میٹر سے بھی کم ہو گئی ہو۔ اس طرح تیل اور گیس جیسے دیگر وسائل میں کمی کی وجہ سے پاکستان کو توانائی کے بحران کا بھی سامنا ہے۔ ملک کا انفراسٹرکچر بھی آبادی کے حجم کے لحاظ سے ناکافی ہے۔
اتنی بڑی آبادی کے لیے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، ہاسپٹلز اور سڑکوں کی مناسب تعداد مہیا کرنا کسی بھی حکومت کے لیے بے حد مشکل ہے۔ ہر سال 2 سے 3 ملین یوتھ پاکستان کی جاب مارکیٹ میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ بڑھتی ہوئی آبادی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہماری اکانومی ہر سال 6 سے 8% کے حساب سے بڑھے تب شاید ہم اتنی نوکریاں پیدا کر سکیں۔ ایک اور رائے یہ بھی ہے کہ پاکستان کی آبادی اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی جتنی بتائی جاتی ہے۔ ہم نے جان بوجھ کر اپنی آبادی کو زیادہ دکھایا ہوا ہے۔ ایک ایسا ملک جس میں صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم آبادی کو سامنے رکھ کر کی جاتی ہو تو وہاں صوبے اپنی آبادی کو زیادہ کیوں نہیں دکھائیں؟ پلاننگ کے منسٹر احسن اقبال نے یہ بات بھی کوٹ کی کہ NFC ایوارڈ کا موجودہ نظام آبادی کے زیادہ اضافے پر صوبوں کو مالی فائدہ دیتا ہے، جو کہ آبادی میں توازن قائم رکھنے کی کاوشوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو اس صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جس رفتار سے پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے، اس رفتار سے وسائل میں اضافہ نہیں۔ ملک میں رہنے والے ہر شخص کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے، تبھی وہ خاندان کے حجم میں توازن لانے کے بارے میں سوچے گا۔ تعلیم، خاص طور پر خواتین کی تعلیم بہت اہم ہے۔ اگر وہ باشعور ہیں تو انہیں اپنی ذمہ داریوں اور مستقبل کے بارے میں زیادہ اچھی سوچ ہو۔ فیملی پلاننگ کی سہولیات اور معلومات تک رسائی بہت اہم ہے۔ علماء اور ممبر کا لوگوں کی ذہن سازی میں بہت بڑا کردار ہے، انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ گورنمنٹ کو ایسی پالیسیز کا نفاذ کرنا چاہیے جو چھوٹے خاندانوں کو مراعات دیں۔ موجودہ مالیاتی کمیشن کا فارمولہ از سر نو ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ اگر مستقبل کی فکر ہے تو ہمیں اس متعلق سوچنا ہوگا۔ بہت شکریہ۔